بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الثانية الأسئلة والتمارين. كم قسما لجمع التصحيح؟ عرف كل واحد منها مع الأمثلة. جمع تصحیح کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ہر ایک کی تعریف۔ کم قسما للجمع من حیث المعنى، معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع القلہ و جمع الکثرہ۔ کم وزنا لجمع القلة والکثرة بینها مع الامثلہ، جمع قلت کے اوزان آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہے، اور جمع کثرت کے بہت زیادہ ہے، ان 6 کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ جمع کثرت کے ہیں۔ میز بین جمع المذکر السالم والمؤنث السالم وجمع القلة والكسرة في الأمثلة الآتية وأعربها حسب النموذج السابق۔ انہوں نے صلی المسلمون کی ترکیب کی ہے کہ صلی فعل ماضی مبنی على الفتح المقدرہ على الالف، ٹھیک ہے، الفتح مقدرہ علی الالف، یعنی یہاں پہ صلی اس کے اعراب بتا رہے ہیں، یعنی یہ فعل ماضی ہے، مبنی الاصل ہے، منع من ظہورها التعذر۔ اس پر فتحہ کے حوالے سے کہہ رہے کہ فتحہ ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں آ نہیں سکتا، یہ فعل ہی ایسا ہے۔ المصلون فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اصل نیچے آ جائیے۔ نحن مسلمات، انتم مکرمون یا مکرمون، الفجار ظالمون، صام الصائمون، جاهد المجاهدون، ذهبت الطالبات، المؤمنات صادقات، عندنا أسلحة قيمة، أسباب منع الصرف أغربة، الأمصار المختلفة، مصر کی جمع ہے، اور العصافیر على الشجرة، ٹھیک ہے، یا اصابع الید عشرۃ، جتنے بھی جملے ہیں آپ کو پتہ ہے یا وہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید میں جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اگر اسمیہ ہے تو مبتدا خبر، اگر فعلیہ ہے تو فعل فاعل، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اگر مرکب غیر مفید ہے جیسے کہ اسباب منع الصرف، جس کا معنی ہے اسباب منع الصرف، یہ مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید میں آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی ہے، اسباب مضاف ہے، منع کی طرف منع مضاف ہے، الصرف کی طرف الصرف مضاف ہے۔ لیکن باقی الامصار المختلفہ یہ بھی مرکب غیر مفید ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مختلف شہر، الامصار المختلفۃ موصوف صفت ہے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن ہم مفرد تثنیہ جمع، پھر جمع ہے تو جمع تکسیر ہے یا جمع تصحیح ہے؟ اگر جمع تکسیر ہے تو بتا دے، اگر جمع تصحیح ہے مفرد رہ گیا ہے سالم تو پھر یا جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے۔ ظاہر ہے آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور ہے، یا الف میں آخر تا ہے، آخر میں الف تا ہو تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، اگر آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور ہو تو سمجھو کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ من حیث المعنی بتاؤ کہ یہ جمع قلت ہے یا کثرت ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے مثال میں مسلمات ہے، مسلمات یہ جمع ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح میں یہ جمع تصحیح ہے، کیونکہ مسلمتن کی جمع ہے تو مسلمتن یہاں ٹوٹا ہوا نہیں یہ رہتا ہے۔ پھر جمع تصحیح کے اندر جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، سیدھا سیدھا پتہ چل رہا ہے آخر میں الف تا ہے، جمع مؤنث سالم۔ جمع قلت اور کثرت میں جمع قلت ہے یا کثرت ہے، سیدھا معلوم ہو رہا ہے کہ جمع قلت ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم اگر بغیر الف لام کے ہو تو یہ جمع قلت ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ جمع قلت ہے۔ انتم مکرمون میں بھی مکرمون جمع مذکر سالم ہے اور جمع قلت ہے۔ الفجار ظالمون، فجار فاجر کی جمع ہے۔ ابھی فاجر کو فجار میں آپ دیکھیں، فجار بالکل اس کا مفرد ٹوٹ گیا ہے تو یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع قلت اور کثرت میں جمع کثرت ہے۔ ظالمون جمع مذکر سالم ہے، ساری علامات موجود ہے، اور جمع قلت اور کثرت میں جمع قلت ہے۔ صام الصائمون، الصائمون جمع کثرت ہے کیونکہ الف لام آ گیا، باقی ہے جمع مذکر سالم۔ جاہد المجاہدون، مجاہدون بھی صائمون کی طرح ہے، طالبات یہ مسلمات کی طرح ہے۔ تو آپ نے ایسے تمام تمارین کو دیکھنا ہے اور جمع کی پہچان کرنی ہے۔ قرآن مجید کے آیات میں بھی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور پھر جمع قلت اور کثرت بتائیے۔ من حیث المعنی جمع قلت اور کثرت بتانا ہے، اور من حیث اللفظ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم بتانا ہے۔
یہ تب جب جمع سالم ہو، جمع تصحیح ہو. اگر جمع مکسر ہے تو ظاہر ہے پھر تو وہ جمع مکسر تو الگ قسم ہے. ان تمام مثالوں میں سابحات، ضالین، ضالین ضالون، ٹھیک ہے، یا ما قبل مقصور ضالین، مفلحون، نازعات، ناشطات، سابحات، مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، قانتین، قانتات، عباد، عبد کی جمع، مکرمون، مکرم کی جمع، اعین، عین کی جمع، ارجل، رجل کی جمع. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس میں بتانا ہے. سیبات، ابکار، باکرہ کی جمع ہے، سیبات سیبتن کی جمع ہے، سائحات سائحتن کی جمع ہے، عابدات عابدتن کی جمع ہے. تو یہ تمام کے تمام بھی دیکھنا ہے کہ اس میں یہ جمع مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم، پھر قلت ہے یا کثرت ہے. تمام چیزوں کو اس میں اچھے طریقے سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. یہاں صرف اتنی آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ یہ جمع قلت ہے، کثرت ہے، اور کون سی قسم ہے کون سی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تفصیلی تراکیب آگے سے ہم شروع کریں گے. ہاتھ ثلاث امثلۃ، تین مثالیں لے آؤ جمع مذکر سالم کے، مؤنث سالم کے، جمع قلت اور کثرت کے. اسی کے ساتھ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ آپ نے سبق کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر کے خلاصہ سنانا ہے اور ساتھ ساتھ تراکیب بھی دیکھنی ہے. کوئی بھی بات سمجھنا ہے، کوئی بھی ترکیب سمجھنا ہے، کوئی بھی لفظ سمجھنا ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں.